ٹریفک جیم کا مسئلہ ملک کے بیشتر علاقوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس سے نہ صرف وقت اور ایندھن ضائع ہوتا ہے بلکہ ٹریفک جیم حادثات کا بھی باعث بنتا ہے اور اس سے عوام کے لیے بھی شدید مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ سلیم اطہر ہمیں مینگورہ میں ٹریفک جیم سے پیدا ہونے والی مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ سوات سے میں ہوں سلیم اطہر اور میں اس وقت موجود ہوں مینگورہ شہر کی گرین چوک۔ مینگورہ شہر کی باسی جہاں دیگر مسائل سے دو چار ہے، وہی ہر وقت شہر میں ٹریفک جیم بھی ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ والی سوات کے زمانے میں چند درجن گاڑیوں کے لیے بنائے جانے والے تنگ سڑکوں پر آج کل روزانہ 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں سفر کرتی ہے، جس کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک گھنٹوں جام رہنا معمول کی بات بن چکی ہے اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ یہ زیادہ مشکلات یہ ہوتی ہے کہ یہ جگہ ہم اگر 10 منٹ کا راستہ ہے تو ہم گھنٹوں میں ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو سب سے مین وجہ ہے اگر ہاسپٹل جانا ہے، اسپتال جانا ہے تو اس کی بھی پرابلم ہے، مریض کو ادھر پہنچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مینگورہ شہر کی تنگ سڑکیں جہاں ایک طرف ٹریفک جیم کی بڑی سبب ہے، وہی سڑکوں کے کنارے ناجائز تجاوزات اور ریڑھی بانوں کی بھرمار بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ ادھر رش بہت زیادہ ہے، پل ٹوٹے ہوئے ہیں، بعض پل جو ہے وہ 1 وے ہے اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نو پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جب ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ وہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی والے کے ساتھ بات کرو۔ ہمارے ساتھ یہ لوگوں کا سپورٹ نہیں ہے۔ شہر بھر میں 1-2 جگہوں کے علاوہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے کسی قسم کی مناسب انتظامات موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں کے کنارے گاڑیاں پارک کرنے پر مجبور ہیں۔ مینگورہ شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ جگہ جگہ پارکنگ بنائے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، مینگورہ سوات۔ ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی چیدہ خبروں پر۔ ڈی آئی جی مردان عبداللہ خان نے کہا ہے کہ تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں اور پہلے مرحلے میں تھانوں میں ASIs کو مہر لگا دیا گیا ہے۔ 1 اکتوبر سے اغوا کاروں کے خلاف مردان اور ثوابی میں خصوصی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو 15 کا ادارہ قائم کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں سے خوفزدہ نہیں ہے۔ مردان پریس کلب میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی عبداللہ خان نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مردان پولیس کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے اور پولیس جوانوں نے جانوں پر کھیل کر شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کیا۔ عبداللہ خان نے کہا کہ عوام کے پولیس پر اعتماد کی بحالی اور تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے پہلے مرحلے میں تھانوں میں کانسٹیبل کی بجائے ASI کے عہدے کے آفیسرز کو مقرر تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ہنگامی صورتحال سے بچانے اور ان کی بھرپور مدد کے لیے ریسکیو 15 قائم کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے شہری کسی بھی ناگہانی صورتحال میں پولیس سے براہ راست مدد طلب کر سکیں گے۔ ڈی آئی جی عبداللہ خان نے کہا کہ IPG کی خصوصی ہدایات پر 1 اکتوبر سے مردان اور ثوابی میں اغوا کاروں اور اشتہاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ ڈی آئی جی نے مزید کہا کہ امن و امان کے قیام میں صحافی اور شہری مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کے تعاون کے بغیر امن کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ٹانک میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت کی طرف سے 86 سال کی سزا کے خلاف ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء کا عدالتوں کا بائیکاٹ اور کام چھوڑ کر ہڑتال کی۔ ٹانک کچہری میں ہو کا عالم تھا، جس سے مختلف مقدمات کے فیصلے، ضمانتیں اور دعوے دار کے مقدمات نہ ہو سکے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر موسیٰ خان کا کہنا ہے کہ پختونخوا بار کونسل کی ہدایت پر عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی ہے اور حکومت اس کی فوری رہائی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبہ بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین پارک انسانی ذہن کی تفریح کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، لیکن ہمارے ملک میں پارک تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے پارکس تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کا وائلڈ لائف پارک بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے، جہاں ٹھیکیدار کی غفلت کے باعث پارک میں تفریح کے لیے آنے والوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عاشق کھلول سے۔ ڈیرہ غازی خان سے میں ہوں محمد عاشق کھلول۔ انسان تفریح چاہتا ہے اور تفریح انسانی ذہن کو نشو و نما فراہم کرتی ہے، مگر جب اس نشو و نما میں رکاوٹ ڈالی جائے تو اس سے انسانی ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وائلڈ لائف پارک ڈیرہ غازی خان کا اکلوتا تفریح مقام ہے، مگر سہولیات اور تفریح عناصر سے کوسوں دور۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ یہاں کے ٹھیکیدار کی نااہلی ہے۔ مثلا پارک میں موجود 5 فواروں میں سے 2 قابل استعمال بچوں کی تفریح کے لیے لگائے گئے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جھیلوں کا پانی زہر آلودہ ہو چکا ہے، جو اس میں موجود جانوروں اور سیر
کے لیے آنے والے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پنجرے لیکن کئی میں تو جانور موجود ہی نہیں اور کئی عرصہ دراز سے خالی ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ اس ٹھیکیدار کے غلط رویے کی وجہ سے فیملی پارک میں آنا تک چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ پارک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں موجودہ ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ اس پارک کی رونقیں پھر سے بحال ہو سکیں۔ کیمرہ مین ساجد قریشی کے ساتھ محمد عاشق خلول، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی۔ قصور میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہو کر 18.5 فٹ کے قریب پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے دریا کے قریبی درجنوں دیہات زیر آب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارت سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں کے اندر 84,000 کیوسیک کا ریلا مزید متوقع ہے۔ دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے دریا کے قریبی دیہات جن میں چندا سنگھ والا، کمال پورہ، بھکی بند، رتنے والا سمیت دیگر درجنوں دیہات میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، جبکہ سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی بھی زیر آب آ گئی ہے۔ دریائے ستلج میں تیسری مرتبہ انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑے جانے سے مکئی، دھان سمیت دیگر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ اس سلسلے میں ڈی سی او قصور ملک جہاں زیب آبان سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت دریائے ستلج میں انڈیا کی جانب سے مزید پانی آنا شروع ہو چکا ہے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس سے قبل 48 گھنٹے سے پہلے ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو وارننگ جاری کر دی تھی، مگر لوگ وارننگ کے باوجود بھی اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی گئی۔ سیلابی پانی کی وجہ سے ان کے جانور مر رہے ہیں، جو کہ نامناسب ادویات نہ ملنے کی وجہ سے ان کے نہ صرف مویشی تیزی کے ساتھ ہلاک ہو رہے ہیں بلکہ ان کی کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں، اور 1 ماہ سے زائد انڈیا کی جانب سے وقتاً فوقتاً پانی چھوڑنے کے بعد ان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، اور حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی منتخب نمائندہ یہاں پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی امدادی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے دنیا نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صبح 8 بجے دنیا نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ڈی سی او سمیت دیگر افسران پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں یہاں پر سیلاب میں پھنسے ہوئے عوام کو نکالنے کے لیے فوری طور پر کشتیاں مہیا کی جائیں تاکہ ہم فوری طور پر اپنے بچوں اور دیگر اہل خانہ کو محفوظ مقامات پر پہنچا سکیں۔ محمد اسلم خان، دنیا نیوز، قصور۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے۔ پولیس تھانہ ممتاز آباد نے خمار بازی کے الزام میں بھین والا کے 8 افراد کو حراست میں لیا۔